آئی ایم ایف کا جو ایگریمنٹ ریوائیو کرنا ہے اس کے لیے مزید کچھ ٹیکسوں میں اضافہ توقع ہے، فائنانس بل میں ترمیم کی جائے گی اس سے پہلے کہ آپ اسے قومی اسمبلی سے پاس ہونے دیں، اور اس کے علاوہ جو اخراجات کی تفصیلات دی ہوئی ہیں اس کے اندر کچھ مزید کمی کی جائے گی تاکہ وہ ڈیفیسٹ کا نمبر جو ہے ایکسیپٹیبل رینج میں آ جائے۔ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیسے حکومت اس کو مینیج کرے گی؟ سر میں اس پہ کمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا پاسٹ میں جاؤں گا۔ بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اور اس حالات تک ہم کیسے پہنچے، جو آج میں صرف پچھلی حکومت کی نہیں بات کر رہا، میں پچھلی ساری حکومتوں کی بات کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا ہم بیسکس پہ اگر توجہ دے دیں تو ہم سارے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے پاس اکانومسٹ ہیں سر، سارے جاب سیکرز ہیں۔ ہمارے پاس جو آپ کے فورن منسٹرز آئے پچھلے 4 سال، ہر سال میں نیا فورن منسٹر ہے، فائنانس منسٹر، ہر سال میں نیا فائنانس منسٹر ہے۔ امیچیور گورنمنٹ، پہلے بھی تو اس طرح کے کرائسس آتے رہے ہیں، جو بھی پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، جو پولیٹیکل ایکسپیرینس رکھتے تھے، انہوں نے معاملات کو سنبھالا، اور جب حکومت گئی اتنے برے حالات نہیں تھے۔ آج جو حالات ہوئے ہیں سر، وہ پروو کر رہے ہیں کہ امیچیور گورنمنٹ، جیسے یہ کہتے ہیں فیٹف کا سارا کریڈٹ ہمیں دیں، میں نے ان کو فیٹف کا کریڈٹ دے دیا، ساتھ ہی میں آئی ایم ایف کے معاہدے کا بھی سارا ذمہ دار ان کو بناتا ہوں، پی ٹی آئی کو اس لیے بناتا ہوں کہ جو اس وقت سچویشن ہے یہ ایکسٹرا آرڈینری ہے۔ کیوں ایکسٹرا آرڈینری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے $6 بلین کے لیے آپ سینٹرل بینک کو حوالے کر دیں، $6 ملین کے لیے آپ اسٹیٹ بینک کو اٹانومس ڈکلیئر کر دیں، $6 بلین کے لیے آپ اوگرا کو اٹانومس کر دیں۔ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جہاں سے آپ نے ان کی تاریں کنٹرول کر کے اکانومی کو کنٹرول کرنا ہے، وہ تو آپ نے ڈیل کر کے ان کے حوالے کر دیں۔ یہ جو ایکسٹرا آرڈینری حالات ہیں، سب سے پہلے مس مینجمنٹ، امیچیور پولیٹیشنز، امیچیور لیڈرز۔ پی ٹی آئی کے فائنانس منسٹرز کو آپ بار بار امیچور پولیٹیشن کہہ رہے ہیں۔ سر امیچور نہیں کہہ رہا، میں انہیں جاب سیکرز کہہ رہا ہوں۔ جاب سیکرز کہہ رہے ہیں؟ میں جاب سیکرز، انہوں نے 1 سال کے لیے وہ آئے، انہوں نے جتنا عرصہ وہ رہے انہوں نے کہا جی سب ٹھیک کر دیں گے، جب گئے تو انہوں نے کہا جی کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس میں 4 کو آپ شامل کر رہے ہیں، اس میں اسد عمر تھے، حماد تھے، حفیظ شیخ تھے۔ وہ تو ہمارے ہیرو تھے، جو ہم خواب دیکھا کرتے تھے اس وقت کہ اسد عمر صاحب آئیں گے اس ملک کی فائنانس کو وہ تو کمال کر دیں گے۔ وہ آئی ایم ایف کو وہ کہتے تھے آئی ایم ایف کے جانے سے پہلے بہتر ہے ہم خودکشی کر لیں۔ جب وہ آئے 6 مہینے بعد انہیں خود ہٹا دیا گیا، پہلی ناکامی۔ سر دیکھیں، جب آپ آئی ایم ایف کے پاس ہر سال نیا فائنانس منسٹر بھیجیں گے، جو پچھلی سال ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بات ہوئی اور اگلے سال کے لیے آپ نے کچھ ریلیفز مانگے، اگلے سال کے لیے کچھ آپ نے کہا جی ہم یہ کریں گے، وہ بندہ تو موجود ہی نہیں ہے، اس کو ہٹا کے دوسرا بھیج دیا گیا ہے۔ جب کسی جگہ پہ آپ نے بےایمانی کرنی ہو تو ایز اے لائر تو ہم اس پیشی کے اوپر جج کے سامنے دوسرا وکیل پیش کر دیتے ہیں۔ جب ہم نے کوئی ڈس آنیسٹی کرنی ہو، کوئی گیم کرنی ہو، دیکھیں سر آپ کے اکانومسٹ وہ ہیں جو گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والے ہیں، جو ملک کو سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں۔ وی نیڈ دوز اکانومسٹ who are loyal and patriot to Pakistan, not with the present government۔ سر ان کی لائلٹی کے اوپر تو سوال نہ اٹھائے، میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی لائلٹی کے اوپر کوئی کوئسچن ہے۔ آپ کہہ لیں کہ وہ ڈلیور نہیں کر سکتے، میں لائلٹی کا لفظ چینج کر لیتا ہوں۔ وفادار لوگ ہیں پاکستان۔ نہیں، میں لائلٹی سے، آپ میرا یہ اللہ رحم کرے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لائل نہیں ہے، مینز کہ میں فائنانس کے معاملے میں لائلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اس حکومت کو ہم آگے چلائیں، اگلی دفعہ چاہے جو حکومت آئے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ ہمیں جو دیکھیں سر ڈیفنس ہے، ہم ڈیفنس میں دخل بھی نہیں دیتے تھے، بات بھی نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس فائنانس کے معاملات کو بھی آپ اسی طرح کر دیں جیسے ڈیفنس ہے، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں اور کہیں کہ وہ صرف ملک کے مفاد میں بنے، اور اس کو کوئی گورنمنٹ جو ہے اس کو اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔